ایوان صدر میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں تقریب، صدر مملکت اور وزیر اعظم نے سید عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل سے نوازا۔ تقریب میں وزیر اعظم، وفاقی وزراء کی شرکت، سول اور اعلیٰ عسکری حکام بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ غیر ملکی سفارتکاروں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ صدر مملکت آصف زرداری نے کہا، قوم کو بہادر مسلح افواج پر فخر ہے۔ سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز قابل فخر لمحہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا، آج ایک تاریخی اور قابل فخر دن ہے۔ ہم اپنے ہیروز کی خدمات کے معترف ہیں۔ ہماری عسکری قیادت نے دشمن کے خلاف بے مثال اور تاریخی فتح حاصل کی۔ بھرپور اور مؤثر جواب سے دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا۔ بھارت دہشت گردی کا مرتکب علاقائی عدم استحکام کا مرکز ہے۔ قوسدار میں سپا کی بھارت کی پشت پناہی میں چلنے والی پراکسیز کے ذریعے کی گئی نہتے شہریوں، معصوم بچوں کو دانستہ نشانہ بنانا انسانیت کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب، کہا، پاکستان کی عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے۔ بیرونی جاریہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ جد و جہد میں عوام کے اعتماد پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہے۔ شرکا کانفرنس نے فیلڈ مارشل کی اسٹریٹجک ویژن، غیر متزلزل قیادت اور قومی دفاع کے لیے گرا قدر خدمات کا اعتراف کیا۔ فورم نے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر مبارکباد پیش کی۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کے عوام کی غیر متزلزل حمایت کو خراج تحسین پیش کیا۔ کانفرنس کے آغاز میں آپریشن بنیان مرصوص ضلع قوسدار میں دہشت گردانہ حملے کے شہداء کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ فورم نے موقع حق کے شہداء کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے پاکستانی میڈیا اور انفارمیشن واریئرز کو سراہا۔ میڈیا نے حقائق کو درست طریقے سے پیش کرتے ہوئے عوامی اعتماد کو فروغ دیا۔ فورم کے شرکاء نے کہا کہ پاکستانی میڈیا بھارتی پروپیگنڈے، جعلی خبروں اور جنگی جنون کے خلاف ریاست کے ساتھ قدم ملا کر کھڑا رہا۔ فورم نے پاکستانی نوجوانوں کے جذبے اور متحرک شراکت کو بھی سراہا۔ فورم نے سیاسی قیادت کو دور اندیشی، معرکہ حق کے دوران بے مثال قیادت پر سلام پیش کیا۔ فورم کا قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کے عزم کا اعادہ۔ شرکاء نے عزم کیا، بھارتی پراکسیز کی سرکوبی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ فیلڈ مارشل کا درپیش سلامتی خطرات کے تناظر میں اعلیٰ ترین آپریشنل تیاریوں پر زور۔ فیلڈ مارشل نے تمام رینکس کے بلند حوصلے، اعلیٰ آپریشنل تیاری کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے حالیہ کامیابیوں کو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم قرار دیا۔ ایسی جنگ چھڑی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو کہ کسی لمحے انتہائی خطرناک رخ اختیار کر سکتی تھی۔ ان کے 6 جہاز ان کے گرائے، جن کو ان کو بڑا ناز تھا۔ الفتح مظاہروں کے ساتھ ہندوستان کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا۔ دنیا کے بے شمار ممالک اس بات پر پوری طرح یکسو تھے کہ پاکستان حق پر ہے۔ پاک بھارت جنگ کے نتائج بہت زیادہ بھیانک ہو سکتے تھے۔ افواج پاکستان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان نے جوابی کارروائی میں اپنے دفاع کا حق استعمال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا موقع حق میں آزاد کشمیر کے شہداء کے ورثاء میں امدادی رقوم کی تقسیم کی تقریب سے خطاب، کہا، بے شمار ممالک یکسو تھے، پاکستان حق پر ہے۔ بھارت گھمنڈ اور غرور میں تھا کہ دنیا اس کے ساتھ ہوگی۔ مودی سرکار اب پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے 100 بار سوچے گی۔ مزید کہا، وقت آ گیا، پاکستان کو اتحاد اور اتفاق سے آگے بڑھنا ہے۔ اتحاد سے چلیں تو دشمن میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت بھی نہیں کر سکے گا۔ منسٹری آف انٹیریئر، فارن منسٹری اور ڈیفنس منسٹری سب کو انوائٹ کرنا چاہیے، اور ہم بیٹھ کے ایک اسپیشل کمیٹی بیٹھے اور اس کا ایک راہ متعین کرے ملک کے لیے۔ مذمت کرتا ہوں جو کچھ ہوا، کاورڈلی ایکٹ بچوں کے اوپر، اے پی ایس کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں بہت دل خراش مناظر ہم نے دیکھے اور آج بھی وہ یاد میں باقی ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس کے اوپر عمل درآمد ہوا، لیکن کچھ حصے رہ گئے۔ قوسدار حملہ ناقابل برداشت، بھارتی پراکسیز باز آ جائیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خبردار کر دیا۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی فضا اور زمین پر جو حالت ہوئی اس پر ان کو سبق سیکھنا چاہیے۔ ہمیں دہشت گردی کے مسئلے پر بیٹھ کر لاہ عمل متعین کرنا ہے۔ بلیم گیم میں نہیں پڑنا چاہتا۔ ماضی میں یہاں دہشت گردوں کو لا کر بسایا گیا۔ پاکستان اور اس خطے سے دہشت گردی ختم کرنا بہت ضروری ہے۔
دفتر خارجہ میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ چین کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل اور غیر معمولی نوعیت کا تھا. افغانستان کے ساتھ بات چیت مثبت رہی. ٹرائی لیٹرل جیسے افغانستان کے ساتھ ہے, پاکستان, افغانستان اور چائنا کا ایک ہے, اسی طرح دوسرے جو خطے میں ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے کہ ایسے ہونے چاہیے روابط. پوزدار دھماکے کی ایک اور زخمی طالبہ دوران علاج دم توڑ گئے. شہید سحر سلیم 8ویں جماعت کی طالبہ تھی. بزدلانہ حملے میں شہید طالبات کی تعداد 4 ہو گئی. حملے کا مقدمہ CTD تھانے میں درج. قتل, اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل. آپ معصوم بچیوں کو اگر سانس لینے کا حق نہیں دیتے, جینے کا حق نہیں دیتے, زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے, تعلیم کا حق نہیں دیتے, تو پھر آپ کون سے حقوق کی اور کس کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ یہ دہشت گرد ہیں اور ان سے ہماری کسی نوع کی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے, ان کو کچلنا چاہیے. سینٹ اجلاس میں سانحہ خضدار حملے کی شدید مذمت. معصوم بچوں کی شہادت پر ایوان میں دعائے مغفرت. عرفان صدیقی نے کہا ان دہشت گردوں کے سر قلم کیے جانے چاہیے, کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے. بھارت کو سبق مل گیا, ہم منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. انور الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ یہ کرائے کے قاتل معصوم لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں. یہ کون سے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ ترقیاتی بجٹ کم کریں, دفاعی بجٹ بڑھائیں, افواج پاکستان کی تنخواہوں کو دگنا کریں. سینیٹر فیصل وافڈا کی تجویز. ہمیں اپنا دفاعی بجٹ بڑھانا پڑے گا. اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو تمام تر پرائرٹی کے اوپر رکھ کے اس کو دگنا تگنا کرنا پڑے گا. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اب ہم ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کر سکتے, اب ہمیں ڈیفنس کی بات کرنی پڑے گی, کیونکہ ڈیفنس ہمارا مضبوط ہوگا تو ہم ڈیولپمنٹ کر سکیں گے. وہ ہمیں ایک کمزور ملک سمجھ کر آگے بڑھے تھے اور ہم نے منہ توڑ جواب دیا. پاکستان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. پاک فوج نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ جن وردیوں کی توہین کی گئی انہی جوانوں نے وطن عزیز کا دفاع کیا. آزادی اظہار رائے کو ذمہ داری سے استعمال کرنا ہوگا. فیک نیوز کی فیکٹریاں کردار کشی میں ملوث ہیں. پوری قوم اپنے شاہینوں اور بہادر جوانوں کو سلام پیش کرتی ہے. مخصوص سیٹوں سے متعلق کیس میں بینچ پر اعتراض کی درخواستیں مسترد. نظر ثانی کیس کی کارروائی کی لائیو اسٹریمنگ کا حکم. سپریم کورٹ نے مختصر فیصلہ سنا دیا. تفصیلی حکم نامہ بعد میں جاری کیا جائے گا. سنی اتحاد کونسل کی 26ویں آئینی ترمیم کو پہلے سننے کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی. جو باتیں چل رہی ہیں کہ کسی بھی طرح سے عمران خان کو اپنی ذات کے لیے کوئی بات چیت ہو رہی ہے, تو یہ بالکل اس کا کوئی دور تک واسطہ بھی نہیں ہے. پاکستان کے لیے عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے مذاکرات انہوں نے کرنے ہیں. عمران خان صاحب اویلیبل ہیں. جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ زیادتی ہوئی ہے عوام کی مینڈیٹ کے ساتھ, عوام کے ساتھ, اس کی واپسی جو ہے وہ اس قوم کی, اس ملک کی ضرورت ہے. عمران خان ہمارا لیڈر ہے. آج میں نے تو ملاقات کر لی, وہ بھی مجھے جس طریقے سے ملاقات مجھے ملی ہے 2 مہینوں کے بعد, یہ ایک زیادتی ہے. قوم عدلیہ کے ساتھ ہے. بانی PTI ڈٹے ہوئے ہیں. احتجاجی تحریک کے لیے دوبارہ ذمہ داری دی ہے. مذاکرات کرنے ہیں تو بانی تیار ہیں. ڈنڈے کے زور پر ملک کو نہیں چلایا جا سکتا. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کی راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو. کہا ہماری بات چیت اور ڈیمانڈ آئین کے لیے ہے. بار بار آئین کی پامالی ہو رہی ہے. عدلیہ سٹینڈ لے, یہ عدلیہ کا کام ہے. بانی PTI پر کوئی کیس نہیں, انہیں رہا کیا جائے. بھارت سرکار پر ایک اور سفارتی وار. پاکستان کی دنیا بھر میں پذیرائی. پاک بھارت جنگ ہم نے روکی. امریکی صدر نے اپنا دعویٰ دہرا دیا. ٹرمپ نے کہا کہ اب بڑی ڈیل ہونے والی ہے. پاکستانی لوگ بہترین اور اس کے رہنما عظیم ہیں. میں نے دونوں ملکوں سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. ہم نے جنوبی ایشیا میں کشیدگی کم کرنے میں کامیابی حاصل کی. دونوں کے درمیان کئی تنازع نمٹائے. تمام معاملات تجارت کے ذریعے حل کیے. اب تجارتی معاہدوں کی جانب بڑھ رہے ہیں. وائٹ ہاؤس میں جنوبی افریقی صدر سے ملاقات میں گفتگو. بھارتی وزیر خارجہ نے پاک بھارت کشیدگی کم کرانے میں امریکی کردار کا اعتراف کر لیا. جے شنکر نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان رابطے کے لیے ہاٹ لائن ہے. امریکہ کی پاکستان اور بھارت دونوں سے رابطے تھے. جنگ بندی پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست طے ہوئی. پاکستان معاشی استحکام کے بعد ترقی کی جانب گامزن. وزیر اعظم شہباز شریف سے IMF کے وفد کی ملاقات. پاکستان میں جاری IMF پروگرام پر گفتگو. ملاقات میں محمد اورنگزیب, احد چیمہ, سیکرٹری خزانہ, چیئرمین FBR بھی موجود تھے.
IMF کے ساتھ بجٹ پر مذاکرات میں ڈیڈ لاک. IMF نے FBR کی ٹیکس رعایات سے متعلق تمام بجٹ تجاویز مسترد کر دیں. ٹیکس آمدن میں اضافے کے لیے سخت شرائط عائد. ریئل اسٹیٹ پر ٹیکس کم کرنے کی تجویز بھی ماننے سے انکار. متوسط تنخواہ دار طبقے کو ماہانہ ٹرانزیکشن پر ریلیف دینے کی تجاویز بھی مسترد. وزارت خزانہ کے ذرائع نے آج کے مذاکرات کو انتہائی اہم قرار دے دیا. IMF کو ٹیکس رعایات دینے پر قائل کرنے کے لیے دوبارہ کوشش کی جائے گی. الیکٹرک صارفین کے لیے اچھی خبر. بجلی کی قیمتوں میں 5 روپے 2 پیسے فی یونٹ کمی کا امکان. مارچ کی ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی درخواست پر عوامی سماعت مکمل. نیپرا اتھارٹی ڈیٹا کا مزید جائزہ لینے کے بعد فیصلہ جاری کرے گی. کمی کا اطلاق صرف جون کے بلوں پر ہوگا. سورج آگ برسانے لگا. ملک بھر میں گرمی کی لہر نے شہریوں کو بحال کر دیا. سرگودا سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں غضب کی گرمی. ہیٹ ویو کا الرٹ جاری. لاہور میں بھی شدید گرمی اور لو. پارہ 42 ہو گیا. اسلام آباد میں درجہ حرارت 40, پشاور میں 41, فیصل آباد میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. ملتان اور گردن نواح میں پارہ 45 ڈگری تک جا پہنچا. سندھ میں بھی کئی شہروں میں پارہ 45 تک پہنچ گیا. کراچی کی شہری بھی پریشان. بحیرہ عرب کے مشرق وسطی حصے میں کم دباؤ کا نظام بن گیا. کم دباؤ کا سسٹم کراچی سے تقریباً 1075 کلومیٹر جنوب مشرق میں موجود ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق سسٹم اگلے 36 گھنٹوں میں ڈپریشن میں تبدیل ہو سکتا ہے. سسٹم ابتدائی طور پر شمال کی جانب بڑھنے کا امکان. پاکستانی ساحلی علاقوں کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں. مردان کے علاقے گڑیالہ میں فائرنگ. گولیاں لگنے سے باپ اور 2 بیٹے موقع پر جاں بحق. پولیس نے لاشیں اسپتال منتقل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا. فائرنگ کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. صوبہ سندھ کے تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان. محکمہ تعلیم سندھ کے مطابق گرمی کی چھٹیاں 1 جون سے 31 جولائی تک ہوں گی. نوٹیفیکیشن جاری. فیصلے کا اطلاق سرکاری اور نجی اسکولز اور کالجز پر ہوگا. غزہ میں صہیونی فوج کی درندگی جاری. اسکول میں قائم پناہ گاہ, خیمہ بستی اور مکانات پر فضائی حملے. 51 فلسطینی شہید, کئی زخمی. 24 گھنٹوں میں شہادتیں 100 سے تجاوز کر گئیں. جبالیہ میں مکان تباہ کے ملبے سے 13 لاشیں نکال لی گئیں. 80 دن بعد امدادی سامان کے 90 ٹرک غزہ میں داخل. متاثرین میں آٹے کی تقسیم. تنور بھی کھل گئے. اقوام متحدہ نے امداد کو سمندر میں خطرے کے مترادف قرار دے دیا. واشنگٹن میں مسلح شخص نے اسرائیلی سفارتخانے کے 2 اہلکاروں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. سفارتکار واشنگٹن میں قائم یہودی میوزیم میں تقریب میں شرکت کے لیے گئے تھے. پولیس کے مطابق حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ایف بی آئی کے مطابق تحقیقات میں ممکنہ دہشت گردی کا جائزہ لیا جائے گا. صدر ٹرمپ کا واقعے پر افسوس کا اظہار. کہا کہ امریکہ میں نفرت کی کوئی جگہ نہیں. ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن نے بلندی کے ریکارڈز توڑ دیے. بٹ کوائن $1,11,000 پاکستانی 3 کروڑ سے زائد کا ہو گیا. اس سے پہلے بٹ کوائن 20 جنوری کو $1,09,580 پر پہنچا تھا. KSL 10 کے فائنل کے لیے جنگ. ایلیمنیٹر میچ میں لاہور قلندرز اور کراچی کنگز مد مقابل. کراچی کنگز کی ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری. میچ کی فاتح ٹیم کوالیفائر 2 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا سامنا کرے گی. اور وقت کم, مقابلہ سخت. ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی عروج پر. جانوروں کی خریداری میں تیزی آ گئی. قیمتیں زیادہ ہونے کے شکوے. خریداروں بیوپاریوں میں جوڑ توڑ. کراچی میں JDC کی جانب سے لائے گئے جانور توجہ کا مرکز. اعلیٰ نسل, بہترین قد و قامت کے جانور دیکھنے کے لیے لوگوں کا رش لگ گیا.